ہندو لڑکی رشی کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے تھے۔ ٹیلوں والا مندر کوئی عمارت نہیں تھی، اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی۔ آج اسے بڈھا دریا کہتے ہیں۔ شہر سے دور، دریا سے ذرا ہٹ کر 1.5 میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ ان کی مٹی کالی اور چکنی تھی۔ وہاں سلوں کی چٹانیں بھی تھیں۔ بعض ٹیلے سلوں اور کالی مٹی کی آمیزش کے تھے، لمبے بھی، گول اور مخروطی بھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش کر ان شکلوں کا بنایا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد درختوں کی بہتات تھی، لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہیں تھا، نہ ہی کوئی سبزہ تھا۔ راجہ جے پال سے پہلے کے کسی دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی اور لمبوترے گنبدوں کی شکل دے دی تھی، اور ان کے اندر تراش کر وسیع غاریں بنا دی تھیں جو بلند اور کشادہ کمروں جیسی تھیں۔ ان دیواروں میں دیویوں اور دیوتاؤں کے بت تراشے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے، تہہ خانے اور بالا خانے بھی تھے۔ اندر جا کر انسان یہ بھول جاتا تھا کہ وہ کھودی ہوئی زمین اور ٹیلوں کے اندر ہے۔ اندر سے یہ خوشنما اور پختہ عمارتیں لگتی تھیں۔ اس جگہ کو ٹیلوں کیونکہ وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کے سوا کوئی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ رہنما کے بغیر مندر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹیلوں کے درمیان راستے بھول بھلائیوں جیسے تھے، چند قدم پر مڑتے اور بیشتر راستے کہیں نہ کہیں جا کر بند ہو جاتے تھے۔ دوسری ایک اور اہم وجہ یہ تھی، اس جگہ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ روحوں، دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے۔ انسانی قربانی اسی مندر میں دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ بہت پر اسرار اور ڈراؤنا قسم کا لگتا تھا۔ کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ راجہ جے پال کے دور حکومت کے کچھ عرصہ بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں اور بت شکنی کا سلسلہ شروع کیا تو ٹیلوں کا مندر، جس کی فضا انسانی خون اور ہندوؤں کی غیر معمولی طور پر حسین عورتوں کی عصمت کے خون سے متعفن رہتی تھی، اس کی نظروں سے بچا رہا۔ خدائے ذوالجلال نے محمود غزنوی کے مشن کو یوں مکمل کیا کہ راوی کے دریا کا جو رخ تھا اسے بدل ڈالا، اور سیلاب جو ہر سال آتا تھا ٹیلوں کے علاقے کو بہانے لگا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو راوی نے کیچڑ میں تبدیل کر کے غائب کر دیا، پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا۔ ٹیلوں والا مندر ہندوؤں کے کاغذوں میں رہ گیا۔ جس رات راجہ جے پال کی رسد وغیرہ کے ذخیرے کو جانبازوں نے نظر آتش کیا تھا، اس شام ان میں سے 2 آدمی عمران بلازری کے گھر گئے تھے۔ وہ عمران کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے چلے گئے تو دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو فاطمہ تیزی سے اندر آئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران بلازری نے فاطمہ کو غصے سے کہا، میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، تم پھر کیوں یہاں آ گئی ہو؟ فاطمہ جواب دینے کی بجائے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے بچا لو عمران، فاطمہ نے سسکتی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ عمران، مجھے اپنی چڑیل سے بچاؤ، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ڈیوڑی تاریک تھی۔ عمران فاطمہ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اندر نظام اوریزی اور قاسم بلخی بھی موجود تھے۔ انہیں یہ تاثر دینے سے وہ ڈرتا تھا کہ وہ یہاں جاسوسی کے بہانے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ سے وہ منہ لگانے کو بھی تیار نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ عمران نے اسے دھتکارنا مناسب نہ سمجھا۔ کس چڑیل کی بات کر رہی ہو اور کسے چڑیل کہہ رہی ہو؟ عمران نے کہا، یہ تمہارا گناہ ہے جو چڑیل بن کر تمہیں ڈرا رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں رشی کو دیکھتی ہوں خوابوں میں، مجھے اندر لے چلو۔ اس نے کہا، یہیں بات کرو۔ فاطمہ نے روتے ہوئے التجا کی کہ اتنے ظالم نہ بنو عمران، میں خوف سے مر جاؤں گی، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ عمران بلازری اس کے پاس وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جب میری آنکھ لگ جاتی ہے تو رشی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ وہ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آتی ہے، مگر وہ خوبصورت رشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دانت درندوں کی طرح اور ناخن خنجروں کی نوکوں کی طرح آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بولتی نہیں، چیختی یا پھنکارتی ہے، مجھے چیر پھاڑنے کو آتی ہے، لیکن قریب آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کل رات اپنے کمرے میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے گزاری ہے۔ آج دن بھر مجھ پر خوف طاری رہا۔ وہ دن کو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن 3-4 بار مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے
میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے کمرے میں رشی موجود ہے۔ عمران، مجھے اس سے بچا لو۔ فاطمہ مظلوم لڑکی تھی، اسے نوجوانی کی عمر میں اس کے باپ نے پیسے لے کر ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا جس کی عمر اس سے دگنی سے بھی زیادہ تھی اور اس کی 2 اور بیویاں بھی تھیں۔ فاطمہ صرف جوان ہی نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے عمران اچھا لگا تو اس کے راستے میں رشی نام کی ہندو لڑکی حائل ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے راستے سے یوں ہٹایا کہ پنڈت کو معاوضہ دے کر اس لڑکی کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کرا دیا۔ فاطمہ فطرتاً گناہگار نہیں تھی، نے اسے بڑا ہی بھیانک گناہ کروا دیا تھا۔ اس کا ضمیر اس گناہ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رشی کی قاتل سمجھنے لگی۔ یہ بے بس اور مجبور لڑکی اب اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ عمران کے قدموں میں آ گری تھی۔ میں نے کل رات تمہیں کہا تھا کہ گناہ کا کفارہ ادا کرو لڑکی، ورنہ جلتی اور کڑتی رہو گی، عمران نے اسے کہا۔ رشی ابھی زندہ ہے، جس روز پنڈت اسے ذبح کر دیں گے اس روز سے اس کی بدروح چڑیل بن کر تمہارے ہی پاس آ جائے گی۔ تم جب تک زندہ رہو گی وہ تم پر غالب رہے گی، تم راتوں کو سو نہیں سکو گی، تم خود ہی خودکشی کر لو گی یا پاگل ہو کر گلیوں اور بازاروں میں چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی پھرو گی اور لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ فاطمہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر عمران بلازری کو دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں عمران، اگر ایک اور رات میری یہی حالت رہی تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ عمران نے کہا، رشی کو پنڈتوں سے آزاد کراؤ۔ اس نے فاطمہ کو اس لیے خوفزدہ کیا تھا کہ وہ رشی کو آزاد کرانے میں اس سے مدد لینا چاہ رہا تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، میں اسے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ عمران نے کہا، یہ کام میں کروں گا، تم میری مدد کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ رشی ذبح ہو گئی اگر تو دنیا کے قید خانے سے وہ آزاد ہو جائے گی، مگر تمہارا جو حال ہوگا وہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ فاطمہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مجھے جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ عمران نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اٹھو اندر چلو۔ عمران اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ اسے اس کمرے میں نہیں لے جانا چاہتا تھا جس میں نظام اوریزی اور قاسم بلخی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ پر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے فاطمہ کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا کر رکھ دیا۔ اب بے خوف ہو کر یہاں اکیلی بیٹھی رہو، عمران نے اسے کہا، یہاں تمہیں رشی نظر نہیں آئے گی۔ عمران اوریزی اور بلخی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے انہیں فاطمہ اور رشی کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ فاطمہ کو رشی کے فرار کے لیے استعمال کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں فرار تو کرا دیا ہے لیکن اب ہمیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو گے، نظام اوریزی نے کہا۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے رہو، ہم خود ہی نکل جائیں گے۔ عمران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں عشق و محبت اور عیاشی میں نہیں پڑوں گا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر ہیں اور یہ کسی مسلمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سے یہ لڑکی چھین کر میں ثابت کروں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر دوں گا۔ اگر میں نے آج ہی رات اس ہندو لڑکی کو آزاد کر دیا تو پھر ہم یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو، ہم ادھر ہی سے نکل جائیں گے۔ قاسم بلخی نے پوچھا، تم نے کیا سوچا ہے؟ تم وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہو کہ تم اس لڑکی کو آزاد کرا لو گے؟ عمران بلازری نے کچھ سوچا اور اس نے ان کو تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں بھی رضامند ہو گئے اور تینوں نے بحث مباحثے کے بعد ایک اسکیم تیار کر لی اور عمران فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ عمران نے فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہاں تو رشی کی بدروح نظر نہیں آئی۔ فاطمہ نے جواب دیا، نہیں، مگر ڈر ضرور لگ رہا ہے۔ تم نے اسے پنڈتوں سے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اب رشی کی بدروح تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون ملے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ عمران نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی، تم میرے ساتھ غزنی چلو گی۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سچ عمران؟ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ عمران نے کہا، تم پنڈت کے گھر جاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ پنڈت تمہیں گھر میں مل جائے تو اسے کہو کہ تم ٹیلوں والے مندر کو دیکھنا چاہتی ہو، میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گا، تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ پنڈت کو ٹیلوں والے مندر تک لے جاؤ، وہ تمہیں جو شرط بتائے مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے سوا کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، کسی عام آدمی کو راستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ فاطمہ نے پوچھا، اگر وہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟
عمران نے کہا تم اسے کسی طرح سے کمرے سے باہر لے آنا، میں اسے مندر تک لے جاؤں گا، اگر نہیں جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ فاطمہ نے پوچھا پھر میرا کیا بنے گا؟ میں کہہ چکا ہوں نا کہ تم اب اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی۔ عمران نے جواب دیا تم اب میری ذمہ داری ہو، دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کروں گا، ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ، میں اس کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا، میں جھینگر کی آواز نکالوں گا تو تم اسے باہر لے آنا۔ عمران نے اسے بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگموہن سے ملنے گیا۔ جگموہن گھر ہی میں تھا اور وہ بہت اداس تھا، وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا، اب اس کی نوجوان بہن کو پنڈت دیوی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے تو اس کی نفرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا جا رہا ہے، تم دیکھتے رہو، میں یہی کروں گا۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے۔ عمران نے اسے کہا تم یقیناً میرا ساتھ دو گے، جانتے ہو وہ اسے کہاں لے گئے ہیں؟ جگموہن نے مایوسی سے جواب دیا وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں، پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے، وہاں جانے کی بالکل نہ سوچو۔ عمران نے کہا میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، تم بے فکر رہو، اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے ہی نکل جانا چاہیے، میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جگموہن نے پوچھا میری بہن کہاں ہے؟ عمران نے کہا تم ایک کام کرو، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا۔ اس نے جگموہن سے کہا اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، ابھی وقت نہیں ہے، اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ جانا کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ جگموہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن عمران بلازری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا اور اسے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ ضرور لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے دل میں یہ فہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، لیکن جگموہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو عمران بلازری نے فاطمہ کو مندر کی طرف جانے کے لیے کہا اور خود نظام اوریزی اور قاسم بلخی کے ساتھ مندر سے کچھ فاصلے پر درختوں میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے فاطمہ کو اپنے ان دونوں ساتھیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے یا نہیں، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا، وہ آگے چلی گئی، کچھ دور گئی تو یہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بلخی نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اس مہم میں کس طرح سے کامیاب ہوگے۔ عمران نے جواب دیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، میں نے خدا سے مدد مانگی ہے، اگر میں سچا ہوا تو مجھے خدا کامیابی ضرور دے گا۔ فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی گئی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران بلازری زور سے کھانس دیتا، یہ فاطمہ کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ مندر بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ عمران نے دور سے روشنی دیکھی، یہ پنڈت کے کمرے کے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ پنڈت نے فاطمہ کی دستک پر دروازہ کھولا تھا۔ عمران کو فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی اور دروازہ بند ہو گیا تو روشنی غائب ہو گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا گیا، دونوں ساتھیوں کو ذرا دور درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کے قریب چلا گیا۔ دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی، دروازے تک 3-4 سیڑھیاں جاتی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم یہ بچوں کی سی ضد کیوں کر رہی ہو، وہاں کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو مسلمان ہو لڑکی۔ فاطمہ نے کہا میں اس چڑیل کو آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، صرف مجھے دور سے دکھا دینا لیکن مجھے وہاں ضرور لے چلو۔ پنڈت نے کہا مجھے آج رات ادھر ہی جانا ہے لیکن آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب چاند اوپر آ جاتا ہے، تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟
فاطمہ نے کہا نہیں ابھی چلیں، آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ انسانی قربانی محض فریب ہے، میں آپ کا بھانڈا بھی پھوڑ سکتی ہوں، خیال کر لیں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں آپ کے جال میں نہیں بلکہ آپ میرے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن میں یہ بتا نہیں سکتی کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ فاطمہ بجائے خود ایک سحر تھا جو پنڈت پر غالب آ گیا تھا، اس کے ساتھ سونے کے ٹکڑے بھی تھے۔ فاطمہ کی دھمکی بھی کام کر گئی، میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ یہ پنڈت کی آواز تھی۔ عمران دروازے سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ باہر نکلے، دروازہ بند ہوا اور وہ ایک طرف کو چل پڑے۔ کچھ فاصلہ رکھ کر عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ آگے کوئی آبادی نہیں تھی، صرف جنگل تھا۔ عمران کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ پنڈت کو اپنے پیچھے اگر آہٹ سنائی دے گئی اور وہ پیچھے کو آئے گا، لیکن اسے آگے پیچھے کا خیال نہیں تھا، وہ تو بس فاطمہ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ آ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ دو ٹیلوں کے درمیان چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئے، مگر انہیں ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ راستے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر مڑ جاتے تھے اور اندھیرا تھا۔ وہ پنڈت اور فاطمہ کی باتوں کی آواز پر چلے جا رہے تھے۔ 3-4 جگہیں ایسی آئیں کہ وہ غلط راستے پر ہو چلے تھے۔ انہیں ایک سرنگ میں سے بھی گزرنا پڑا۔ آگے گئے تو انہیں دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے عورتیں مل کر کچھ گا رہی ہوں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں اکیلے آئے ہوتے اور یہ آوازیں سنتے تو وہ اسے بدروح کی آوازیں یا ان کا گانا سمجھ کر واپس جا چکے ہوتے۔ عمران کو پنڈت کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے اسے ڈر محسوس نہ ہوا۔ آگے جا کر راستے اس طرح الجھ گئے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے پنڈت اور فاطمہ کو دیکھ کر چلنا ممکن نہ رہا۔ انہیں نظر آنے لگا کہ وہ بھٹک جائیں گے، لہٰذا انہیں فاصلہ کم کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔ پنڈت رک گیا۔ پنڈت نے پیچھے کو آتے ہوئے کہا، کون ہو؟ عمران اور اس کے ساتھی ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بھاگنا مناسب نہیں تھا۔ وہ راستے سے ادھر ادھر ہو کر ٹیلوں کے دامن میں بیٹھ گئے۔ پنڈت ان کے درمیان آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اچانک اٹھا، اس نے اپنا خنجر نکالا اور اٹھ کر خنجر کی نوک پنڈت کے دل پر رکھ دی۔ عمران نے کہا، کہیں رکے رہو، ہلنے کی کوشش مت کرنا۔ قتل ہونا پسند کرو گے یا ہمیں رشی تک لے چلو گے؟ اس مسلمان لڑکی سے جو اجرت تم نے وصول کی ہے اسے میں جانتا ہوں۔ آج سونے کے جو سکے تم نے اس سے لیے ہیں وہ اپنے پاس ہی رہنے دو۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رشی کے پاس لے چلو۔ فاطمہ، پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں فاطمہ سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ فاطمہ نے کہا، تم نے میرا جو بھی کام کیا ہے اس کی تم نے پوری قیمت وصول کی ہے۔ میں نے تمہیں سونے کی شکل میں قیمت ادا کر دی تھی، اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہوں، تم بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ 2 اور خنجروں کی نوکیں پنڈت کے جسم کے ساتھ لگ گئیں تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دور سے عورتوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمران نے پنڈت سے کہا، ان آوازوں پر ہم خود بھی رشی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم صرف 3 آدمی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے آدمی ہیں، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہارے کسی اور پنڈت کو ہم زندہ چھوڑیں گے، ہم ان گانے والیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ خون خرابے سے بچو اور چل کر ہندو لڑکی ہمارے حوالے کر دو جسے قربانی کے لیے لائے ہو۔ اپنے پتھر کے خداؤں اور مورتیوں کو پکارو، تمہاری دیویاں اور دیوتا تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے، آزما لو، چلو ہمارے ساتھ۔ پنڈت خاموشی سے آگے آگے چل پڑا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں یا نہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہیں صرف عورتوں کا گیت سنائی دے رہا تھا۔ راستہ مڑتا، کئی راستوں میں الجھتا اور ٹیلوں کے گرد گھومتا چلا جا رہا تھا۔ عمران چوکنا تو تھا ہی، وہ اور زیادہ ہوشیار بھی ہو گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پنڈت انہیں کسی غلط راستے پر ڈال کر غائب ہو جائے اور انہیں پنڈت کے آدمی گھیر کر ختم کر دیں۔ راستہ ایک میدان میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی وسیع میدان نہیں تھا، 40-50 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ یہ گولائی میں تھا، اس کے گرد مندر اور کمرے تھے جو پختہ ٹیلوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ چبوترے بنے ہوئے تھے جن میں بعض پر سادھو قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ہنس کھیل رہے تھے۔
بہت سی مشعلیں زمین میں گھاڑی ہوئی تھیں۔ گانے والی لڑکیوں کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب نیم عریاں تھیں۔ پنڈت رک گیا، اس نے بے بسی کے عالم میں تینوں مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ عمران نے پنڈت کے پہلو میں خنجر کی نوک چبھو کر کہا، لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ پنڈت نے بلند آواز سے حکم دیا، رک جاؤ۔ گانے والیاں خاموش ہو کر ایک طرف کو ہٹ گئیں۔ پنڈت اور سادھو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رشی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ انہوں نے خنجر رکھ کر تلواریں نکال لیں اور پنڈت کو آگے لے گئے۔ تمام پنڈتوں، سادھوؤں اور لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بڑا پنڈت دو تلواروں کے درمیان کھڑا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر رشی کو اٹھایا۔ رشی اسے آنکھیں کھولے دیکھتی جا رہی تھی، جیسے عمران کو پہچان ہی نہ پا رہی ہو۔ عمران نے بلایا، اسے جھنجھوڑا، مگر وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے کچھ پلایا گیا ہے جس کے اثر سے اس کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ عمران نے اسے بازو سے پکڑا اور چل پڑا۔ رشی اس کے ساتھ چلی آئی۔ عمران نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو وہ مارا جائے گا۔ تم سب بہت سے آدمیوں کے گھیرے میں ہو۔ عمران نے پنڈت سے پوچھا، اس پر یہ اثر کب تک رہے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، صبح تک اتر جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہمیں راستہ یاد نہیں رہا، ہمارے آگے آگے چلو۔ عمران نے تلوار کی نوک اس کی شہرہ پر رکھ دی۔ پنڈت سدھائے ہوئے جانور کی طرح آگے آگے چل پڑا۔ اس پر دہشت کا غلبہ تھا۔ وہ جب ایک بار پھر ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہوئے، اس وقت رسد کے ذخیرے کو آگ لگانے والے ذخیرے میں داخل ہو چکے تھے اور تیل چھڑک کر آگ لگا رہے تھے۔ پنڈت آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ عمران، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ فاطمہ بھی ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ رشی دماغی غیر حاضری کی کیفیت میں ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی۔ آخر وہ اس علاقے سے نکل آئے، تب انہوں نے دیکھا کہ شہر کی طرف سے آسمان کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، پھر بلند ہوتے ہوئے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ عمران نے گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اپنے ساتھیوں سے ان کی زبان میں کہا، وہ دیکھو، اللہ کے شیروں نے کفار کی کمر توڑ ڈالی ہے، انہوں نے سارے شہر کو آگ لگا دی ہے، غزنی پر حملہ کرنے والوں کو ہمارے خدا نے یہیں خاکستر کر دیا ہے۔ پنڈت نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے جواب دیا، شہر جل رہا ہے، یہ ہمارے خدا کا قہر ہے جو تم پر آ گرا ہے۔ ویورز، غزنی کا یہ جاسوس ہندوؤں کے علاقے سے اپنے ساتھیوں کو فرار کرانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔